الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، آج اس کی زندہ ایک مثال میں بتاؤں۔ آپ حضرات کو اس شخصیت کا تعارف کرانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورج کو چراغ دکھانا، کیونکہ وہ ایک ایسی عظیم شخصیت کے حامل تھے، سیدی مرشدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ علماء عاملین فقہائے کاملین جو اس زمانے میں موجود ہیں، اب بھی ہیں، انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے اور ہم نے انہیں دیکھا نہیں۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے تقوی کی مثالیں عرب دنیا میں بھی دی جاتی ہیں، ان کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن فقہا و محدثین و علماء عاملین نے اس زمانے میں کہا، ہمیں یہ کہا تھا کہ جس نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھا، وہ تاج الشریعہ کو دیکھ لے، اس لیے کہ وہ وارث علوم اعلیٰ حضرت بھی تھے اور تقوی اور طہارت کے جانشین مفتی اعظم ہند کے بھی تھے، اور اپنے دادا سیدنا حامد رضا خان کا جمال بھی ان کے اندر تھا۔ گویا کہ بریلی شریف میں ہم نے دیکھا کہ کئی بزرگوں کی امانتیں سنبھالا ہوا ایک ایسا محدث کہ جن کے چلنے میں، جن کے اٹھنے بیٹھنے میں سنت رسول یاد آ جاتی۔ ہم نے دیکھا ہے اس عظیم باوقار شخصیت کو کہ لوگ جب انہیں دیکھنے لگتے تو پلکیں جھپکنا بھول جاتے تھے۔ اللہ نے وہ حسن و جمال انہیں عطا کیا تھا کہ ہزاروں تو صرف چہرہ دیکھ کر کے گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے۔ ان کی نصیحتیں، ان کے بیانات بعد میں ہیں، لیکن جو چہرے کا جمال دیکھتا وہ مجمع میں بیٹھ کر کے ہی دل سے توبہ کرنے لگ جاتا۔ ایک دو نہیں، ہزاروں کو ہم نے دیکھا، اور کئی کفار و مشرکین بھی ایسے ہیں کہ جو کفر میں پیدا ہوئے اور کفر میں پلے بڑھے، لیکن جب وہ بارگاہ تاج الشریعہ میں آئے تھے تو انہوں نے صرف حسن و جمال کو دیکھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ایسی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ بغداد کے رہنے والے شیخ عمر سلیم الاعظمی، وہ اب بھی موجود ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے ہیں، اور برسوں مسجد امام اعظم ابو حنیفہ میں انہوں نے امامت کی۔ بغداد کے جب حالات خراب ہوئے تھے، 2003 کی بات میں کہہ رہا ہوں، 2003 سے 5 کے بیچ میں ہزاروں علماء وہاں سے ہجرت کر کے چلے آئے۔ انہی ہجرت کرنے والے علماء میں سے ایک عالم باعمل، ایک بڑے محدث جلیل علامہ عمر سلیم الاعظمی، یہ بغداد سے چلے تھے اور بریلی شریف آئے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مہمان بنے۔ حضرت نے بڑے اکرام، اعزاز، احترام کے ساتھ انہیں جامعۃ الرضا، جو آپ کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے، جس کے ہم خوشاچین ہیں، جس کے ہم طالب علم رہے، وہاں کی مسند تدریس پر اس محدث کو بٹھایا۔ تاج الشریعہ کے حکم پر انہوں نے مسند تدریس سنبھالا، طلباء کو عربی پڑھاتے رہے۔ بغداد ہم ہر سال آج بھی جاتے ہیں، وہاں مشائخ کی کمی نہیں ہے، وہاں علماء کی کمی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو اولیاء کاملین کا مرکز رہا ہے، بغداد آج بھی ہے، ہر طرف کے مشائخ وہاں آتے ہیں۔ ان مشائخ کو دیکھا ہوا ایک ایسا بندہ جو خود بھی شیخ ہے بغداد کا، وہ عمر سلیم الاعظمی، ہم ان کے پاس رہے ہیں، وہ استاد رہے جامعۃ الرضا کے، ہمیں عربی پڑھانے کے لیے مقرر تھے۔ ان کے پاس جب ہم بیٹھتے ہیں، ان کے لیے ہندوستان کی شخصیتیں کیا معنی رکھتی ہیں جو عرب کی شخصیتوں کو دیکھا ہو، جو بغداد کی بزرگوں کو دیکھا ہو، اس کے لیے ہندوستان کی شخصیتیں کیا معنی رکھتی۔ لیکن شیخ عمر سلیم الاعظمی، ان کی بیان کردہ ایک روایت میں بتاتا ہوں، ظہر کی نماز کا وقت تھا، تاج الشریعہ
جامعۃ الرضا میں تشریف لائے اور کبھی کبھار صحن میں ہی وہیں باہر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے۔ دلی کا سفر ہوتا تو نماز جامعہ میں پڑھ کر کے آپ سفر کے لیے نکلتے تھے، تو سفر سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے اور یہ محدث جلیل عراق کے رہنے والے، بغداد کے، ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں، ان کا رکوع دیکھ رہے ہیں، ان کا سجدہ دیکھ رہے ہیں۔ طلبہ پیچھے کھڑے رہتے تھے۔ حضرت کی نماز ہونے تک ہم نے دیکھا کہ اس محدث جلیل کی آنکھوں میں اشک رواں ہیں، موٹے موٹے بوندیں جاری ہیں، چہرہ بھیگ گیا تھا۔ نماز ختم ہوئی، مصافحہ کیا اور حضرت سفر پر چلے گئے۔ پوچھا طلبہ نے اس شیخ جلیل سے، اس بغدادی بزرگ سے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے تھے، جو مسجد امام اعظم ابو حنیفہ کے خطیب رہے، کہ آپ حضرت کو دیکھ کر روتے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت شخصیتوں کو دیکھا ہے عرب میں، اور اچھے زمانے میں ترکی کے آنے والے مشائخ، دراویش، کردستان کے آنے والے، سیریا، ملک شام کے آنے والے فقہا، محدثین، بڑے بڑے ائمہ کو میں نے دیکھا اور ان سے علم بھی حاصل کیا، لیکن اس تاج الشریعہ کے چال چلن میں کوئی اور ہی بات نظر آتی ہے۔ کہا کیا چیز نظر آتی ہے؟ انہوں نے ایک بڑا جملہ ہمیں کہا تھا، کہتے ہیں میں ان کے حسن و جمال کو دیکھتا ہوں تو غرق ہو جاتا ہوں، اور سیدھے میں یہ سوچتا ہوں کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا رہا ہوگا۔ آج 14 صدیوں کے بعد ہم آنے والے ایک شیخ کو دیکھ کر پلکیں جھپکانا بھول جاتے ہیں، تو پھر صحابہ کا وہ عشق رسول حق تھا جو یہ کہتے تھے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو صحابہ کرام کے درمیان عشق تھا، محبت تھی، وہ حق بجانب تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضیائیں کچھ تو بزرگوں نے پائی ہیں، وہی عکس جمیل جو بزرگوں کو وراثت میں ملا ہے۔ بریلی کے ایک تاجدار اعلیٰ حضرت کے اس خانوادے میں ہم نے تاج الشریعہ کے چہرے میں دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال پوری کائنات کا سب سے سارا حسن و جمال ملایا جائے تب بھی میرے آقا کے ناخن کے برابر نہیں ہوگا، لیکن احساس کرنے کے لیے ان مشائخ کو دیکھ کر کے ہم صحابہ کی زندگی کو یاد کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کے ایسے کئی بندے دنیا میں آتے رہے جنہوں نے اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا ہے اور اسلام کی اس کشتی کو آگے بڑھایا ہے۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شب و روز ہم نے دیکھے ہیں، تقوی و طہارت، علم و عمل، ایسے اللہ نے انہیں ودیعت کی تھی۔ ان کے ساتھ رہنے والے کئی بزرگ آج بھی ہیں۔ گجرات میں ایک حضرت ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی آج سے کافی سال پہلے، میرے طالب علمی کے زمانے میں۔ وہ حضور تاج الشریعہ کے ہم جماعت تھے۔ منظر اسلام جو اعلیٰ حضرت کا قائم کیا ہوا ادارہ بریلی شریف میں ہے، اس میں پڑھتے تھے۔ تاج الشریعہ نے وہاں پر تعلیم حاصل کی، تو پڑھنے کے زمانے میں بھی آپ کی آنکھیں بڑی کمزوری کے ضعف و نقاہت کی شکار تھیں۔ فرماتے ہیں وہ حضرت جو حضور سیدی تاج الشریعہ کے ہم سبق ساتھی رہے، کہتے ہیں کہ ہم نے مولانا اختر رضا خان صاحب کو دیکھا ہے طالب علمی کے زمانے میں، وقت کی اتنی پابندی کرتے ہیں کہ بڑے خاندانوں والے اس طرح سے ہوتے نہیں۔ عام طور پر نازوں کے پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں، جن کے باپ پیر ہوں، جن کے دادا پیر ہوں، اور جن کا گھرانہ پورے ہندوستان کی قیادت کر رہا ہو، اس گھرانے میں پلنے والا بچہ بڑے لاڑ اور پیار سے پلتا ہے، نازوں کا ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے کہ فجر کی نماز سے پہلے مسجد رضا میں پہلی صف میں یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فجر کی نماز میں، اور درسگاہ کا وقت شروع ہوتا فجر کی نماز کے بعد، تو تھوڑی ہی دیر پڑھتے تھے۔ کتاب پڑھنے کے بعد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار مبارک ہے، اسی سے متصل مفتی اعظم ہند کا مزار ہے، وہیں پر حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کا مزار ہے۔ یہ مزارات مسجد رضا سے لگ کر کے ہی ہیں قریب میں۔ حضور تاج الشریعہ کے متعلق ان کے ساتھی فرماتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ چوکھٹ کے باہر یہ کھڑے رہتے تھے، آنکھ بند کر کے کتاب سینے سے لگا کر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، کبھی کبھار 2 گھنٹے وہیں چوکھٹ کے پاس کھڑے رہتے۔
کتاب ادھر کلاس میں پڑھتے، درسگاہ میں پڑھتے، اور اس کے بعد کتاب لے کر سینے سے لگا کر ان مزارات اولیاء کے سامنے کھڑے رہتے تھے، اور جب درسگاہ ختم ہوتی، گھنٹیاں پوری ہو جاتی، تو وہی کتاب دبا کر کے اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ یہ معمول ان کا کئی دنوں تک تھا، کئی دنوں تک، حتیٰ کہ امتحان کے اوقات آتے تھے۔ امتحان کے دوران ان کے ساتھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے فجر کے بعد آ کر اسی چوکھٹ کے پاس جہاں ان کا کھڑے ہونے کا مقام تھا، کتاب سینے سے لگائے اور آنکھیں بند کی اس چوکھٹ کے پاس کھڑے رہتے۔ لوگ فاتحہ کے لیے اندر جاتے ہیں، پھول پیش کرتے ہیں، چادر پیش کرتے ہیں، مگر اسی اعلیٰ حضرت کا یہ پوتا، اسی اعلیٰ حضرت کا یہ نواسا چوکھٹ کے باہر کھڑا رہتا، اور گھنٹے 2 گھنٹے تک نہ جانے کیا چیز ہوتی۔ پھر جب آپ کی فراغت ہوئی تو تاج الشریعہ کے وہ ساتھی فرماتے ہیں ہمیں یہ یقین ہوا کہ یہ درسگاہ میں اساتذہ سے کتاب کھول کر پڑھتے ہیں اور چوکھٹ کے باہر کتاب بند کر اعلیٰ حضرت سے پڑھا کرتے ہیں۔ یہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض لیا کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ کئی سال تک چلا، اور ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ علم و ہنر کا بحر بے کراں کہاں سے آیا۔ یہ فیض علماء اساتین ملت اولیاء سے حاصل کیا ہوا تھا۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، علم جو محنت سے ملتا ہے، وہ 80 سال محنت کرنے کے بعد جو علم ملتا ہے اس کا مقام الگ ہوتا ہے، اور جو علم نظروں سے ملتا ہے اس کا مقام بہت الگ ہوتا ہے۔ ایک محنت سے حاصل کیا ہوا علم جس کو علم کسبی کہتے ہیں، اور ایک علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے غیب سے دیا جاتا ہے، وہ علم لدنی ہوتا ہے، وہ تو راتوں رات بھی مل جاتا ہے، صبح سے شام میں بھی مل جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے اولیاء کاملین ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ماں کی گود میں ہی علم دین عطا فرمایا ہے۔ انہی شخصیات میں میں نے حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کو دیکھا ہے۔ اللہ وہ اکبر، حدیث کا علم اس میں وہ اب تنہا نظر آتے تھے، فقہ کا علم اس میں وہ تنہا نظر آتے تھے، تفسیر کا علم اس میں وہ تنہا نظر آتے تھے، منطق کا علم اس عمر میں، جب آپ کی عمر آخری زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، آپ کی ظاہری زندگی کی، کہ ہم جب آپ کے ہاں پڑھنے کے لیے موجود تھے کئی کمزوریاں لاحق تھیں، باوجود اس کے منطق کا علم ایسا ہے جس کو جوان اساتذہ پڑھاتے ہیں عام طور پر تو بھی پیشانی پر پسینے آ جاتے ہیں۔ یہ ایک خشک فن مانا جاتا ہے۔ مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلبہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اساتذہ پڑھاتے پڑھاتے تھک جاتے ہیں، اور ایک ایسی کتاب جو اصول کی ہے، جو منطق کی ہے، وہ جب اساتذہ پڑھا کر تھک جاتے ہیں تو حضور تاج الشریعہ کے پاس وہ ایسی پیچیدہ عبارتوں کے لیے طلبہ کو بھیج دیتے ہیں۔ میں خود کئی عبارتیں لے کر کے حاضر آیا ہوں۔ ظہر کا وقت ہے، نماز سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، صرف عبارت سامنے والے طالب علم نے پڑھا، آپ نے دیکھا بھی نہیں کتاب کو، اور بغیر دیکھے اسی کا حل بیان کر دیتے تھے کہ یہ کتاب میں اس عبارت کا یہ معنی نکلتا ہے، اس لائن کا یہ معنی نکلتا ہے، اس کا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح بیٹھ کر کے روزانہ آپ کا حال یہی تھا، علم کی موتیاں بکھیرتے رہے، علم کی موتیاں بکھیرتے رہے۔ اسی لیے میرے رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے بندوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ ہم نے دیکھا، ان کی کوئی محفل بری نہیں ہوتی، سچوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اٹھا کرو۔ اے میرے عزیزو، آج محفلیں تلاش کیوں نہیں کرتے علماء باعمل کی؟ آپ سیکھیں نہ سیکھیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے اٹھ تو آیا کرو۔ تھوڑی دیر جو تم وقت گزارو گے ان علماء باعمل اور صالحین کی محفلوں میں، دیکھنا تمہارے دل سے گناہوں کی محبت ختم ہوگی، تمہاری آنکھیں حیادار ہو جائیں گی۔ ان مجالس میں بیٹھنے کے بعد غیب سے تمہیں ایسا احساس ہوگا کہ علم کے لیے میرا سینہ کھلتا جا رہا ہے، کشادہ ہو رہا ہے۔ ہم نے وہاں ان محفلوں میں یہی دیکھا۔ ہوتا کیا ہے، یہاں دوسری محفلیں غیبت کے لیے ہی تو سجائی جاتی، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی چغلی، اس کی چغلی، کس نے کیا کیا، کون کہاں کیا کیا کر رہا ہے، انہی چیزوں کے لیے تو یہ محفلیں ہوتی۔ قسم رب ذوالجلال کی، تقریباً 6 سال کے عرصے میں ایک رات یا ایک دن یا ایک مجلس ہم نے ایسی نہیں دیکھی کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے کوئی غیبت کر رہا ہو، یا وہ کسی کی محفل میں کسی کی باتیں کر رہے ہوں۔
آپ کی ہر مجلس میں، ہر محفل میں یا تو کوئی حدیث کی کتاب کوئی پڑھ رہا ہے اور آپ اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں، یا تو خود وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں، یا وہ بھی نہیں تو دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کو وصیت کر رہے ہیں، مرید بنا رہے ہیں اور انہیں تلقین کر رہے ہیں کہ تم وعدہ کرو کہ ہر برائی سے بچتا رہوں گا، ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا رہوں گا۔ کروڑ سے زیادہ لوگوں کو، یہ میں بلا مبالغہ کر رہا ہوں، کروڑ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے اس بات کی تلقین کرائی کہ وعدہ کرو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر یا چادر پکڑ کر کے کہ میں آج سے ہر برائی سے بچتا رہوں گا، ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا رہوں گا۔ یہ جملہ تو روز کا تھا آپ کا، بلکہ دن میں کبھی کبھار 50 مرتبہ بیعت کرتے تھے، 50 مرتبہ۔ یہ میں عدد کے اعتبار سے اگر بتاؤں تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ آپ بیعت کرتے تھے۔ ایک بار آئے مجلس میں بیٹھے، سب کو بیعت کیا، تلقین کیا، کہو کہ ہر گناہ سے بچتا رہوں گا، کہو کہ ہر بد مذہب سے بچتا رہوں گا، عورتیں کہو کہ نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے بچتی رہوں گی۔ یہ تلقین کراتے مرید کرنے کے وقت، اور یہ بھی کہلواتے کہ ناچ گانے باجے سے آپ بچتے رہیں گے۔ جو آتے تھے وہ یہ وعدہ کر کے ہی مرید بنتے تھے، یہ وعدہ کرتے تھے، اور گئے محفل ختم ہوئی، پھر 2 منٹ نہیں گزرے کہ حضرت سے کہا گا کہ حضور اور کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، پھر ان کو پڑھانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے یہ کہا بھی کہ حضرت آپ لوگوں کو اتنے مرتبہ مرید کراتے کراتے تھک جاتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تھکان کس بات کی؟ کیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی وصیت کرنا کوئی تھکان کی بات ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی تلقین کرنا لوگوں کو، کیا یہ کوئی تھکان کی بات ہے؟ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ سوتے ہوئے، بستر پر لیٹے ہوئے لوگ آئے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، سوتے سوتے ہی بستر پر ہی پڑھانا شروع کیا، بستر سے ہی تلقین کرنا شروع کیا۔ اخیر زمانے میں تو آپ نے اکثر آئے ہوئے لوگوں کو سو کر کے ہی وصیتیں کی ہیں، لیٹ کر کے بھی کہا یہ اللہ والے کی شان ہے، بیٹھا ہو تو شریعت مصطفیٰ کی بات کرے، کھڑا ہو تو شریعت کی بات کرے، سویا ہو تو شریعت کی بات کرے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت اور ان کے عشق کا جام پلانا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ میرے عزیزو، جنہوں نے زندگی کا ہر لمحہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کیا، تب رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے جمال اور ان کے جلال کو لوگوں پر ایسا طاری کیا کہ آج بے ساختہ لوگوں کی زبانوں سے نکلا۔ یہ کسی نے ٹریننگ دے کر کے نعرے نہیں لگوائے ہیں، کسی کو سکھا کر کے یا بہت زیادہ ٹریننگ دے کر کے لوگوں کو نعرے کی تلقین کیے ہوئے ہوں، نہ، بلکہ بے ساختہ عام لوگوں کی زبان سے یہ نکلا، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ جنہوں نے دیکھا نہیں وہ بھی کہنے لگے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی یہ پکارنے لگے۔ ایک بات یاد رکھے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ متقی اور پرہیزگار کی محبت اللہ خود ڈالتا ہے۔ یا 1000 پرچار کر کے بھی لوگ پھیلتے نہیں، اور وہ ہر پرچار والی چیز سے بچ کر کے بھی پھیلتے ہی رہے پوری زندگی بھر، نہ کبھی تصویر میں آئے، نہ کبھی میڈیا میں آئے، نہ کبھی ویڈیو میں آئے، کبھی نہیں۔ اس کے باوجود پوری دنیا کے کونے کونے تک لوگ آپ کو جانتے رہے۔ آپ نے یہ ثابت کر دکھایا کہ جو اللہ کا ہو جائے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو جائے، پھر اس کی تشہیر کرنا یہ بندوں کا کام نہیں، یہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ عزیزان گرامی، میں بات کو طول نہیں دوں گا، ان کی کرامات، ان کے علم، ان کا تقوی یہ جگ ظاہر ہے، صرف میری آپ بیتی میں سناتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، مجھے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ بڑا شدید صدمہ ہوا ہے، بڑا شدید، اور وہ بہت ہی وقت کے گزرتے ہی زیادہ طویل عرصہ نہیں گزرا کہ 2 بڑے غم لاحق ہوئے ہیں۔ ایک میرے والد گرامی حضرت علامہ محمد ابن حسن رحمہ اللہ، آپ کی وفات،
جنہوں نے ہمیں یتیم کیا، اور ان کے فوراً بعد حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ جو میرے روحانی باپ تھے، میری تربیت کے وہ مربی تھے، ان کا جانا ایک دو ایسے صدمے ہیں کہ اس کے بعد خالی خالی مجلسیں لگنے لگیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میری فراغت کے بعد سے میں جانتا ہوں، جب سے میں جامعہ ازہر سے پڑھ کر کے آیا، اس سے پہلے بھی میدان میں کام کرنے کا کچھ تجربہ رہا ہے، عوام کے درمیان رہنے کا تجربہ رہا ہے، چھٹیوں میں جب بھی رمضان میں تراویح سنا تھا تو لوگوں کے درمیان ہوتا تھا، لیکن باضابطہ طور پر جب فیلڈ میں اترا پڑھانے کے لیے، تبلیغ کے لیے، بہت سارے ایسے مسائل پیش آتے تھے جہاں مجھے رکنا پڑتا تھا اور کسی کو پوچھنا پڑتا۔ اس میں دو شخصیتیں بڑا سہارا بنتی تھیں، ایک میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے سید تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور حضرت کی بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار آپ کو زحمت دینا گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن ایسا ہوا ہے کہ جب بھی میں نے فون کیا یا بات کرنے کی کوشش کی، کبھی حضرت نے جھڑک کر نہیں بات کیا، کبھی نہیں کہا کہ یہ وقت نہیں ہے بات کرنے کا۔ جس حالت میں ہوتے تھے تسلی دیتے، بہت سارے معاملات پر ڈھارس بندھاتے تھے، حوصلہ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وکرولی پاک سائٹ میں آنے کے بعد بھی جب یہاں پر امامت پر میں یہاں لگا تھا، میری تقرری ہوئی، اس کے چند ہی دنوں کے بعد میں بریلی شریف حاضر ہوا تھا اور کچھ نذرانہ لے کر کے حاضر ہوا تھا۔ بچپن سے جب تک ہم پڑھتے رہے، حضرت کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت نوازا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد جب حاضر ہوئے، یہ بات میں عرض کرتا ہوں، رک کر کے بیچ میں تھوڑی چیزیں عرض کرتا ہوں کہ ان کی شفقتیں کیسی تھیں۔ ایک شفیق استاد، ایک مہربان پیر، ایک مشفق مرشد کیسا ہوتا ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ جامعۃ الرضا سے میں دستار بندی سے پہلے ہی مصر چلا گیا تھا۔ دوسرا سال تھا، دستار بندی عرس رضا میں ہوتی تھی، اس سے پہلے ہی مصر جانے کا اتفاق ہو گیا۔ جامعہ ازہر سے لیٹر آیا تو میرے جانے کا سارا انتظام ہو گیا، وہ بھی حضرت نے خود فرمایا تھا۔ میرے مصر جانے کا سارا انتظام حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا، اور میں سب سے پہلا اسٹوڈنٹ تھا جو جامعۃ الرضا سے جامعہ ازہر کے لیے جا رہا تھا۔ پہلی بیچ میں ایک ہی نام آیا تھا صرف میرا، وہ حضرت نے بڑی دعائیں کی تھیں۔ اور جب جانے لگا تو میں سبق جو سناتا تھا، کچھ کتاب باقی رہ گئی تھی۔ جس دن لیٹر آیا مصر میں تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے، خوشی کی انتہا الگ تھی، اور اس کے بعد ہلکا ہلکا سا ایک غم آنے لگا کہ میں اس عظیم مرشد کی محفل سے دور جا رہا ہوں۔ مجھے ایک بڑا غم تھا۔ پہلے لیٹر لے کر کے تو خوشی سے جامعۃ الرضا میں جھومتے رہے، لیکن جیسے ہی یہ لگا کہ حضرت کی محفل میں صرف میں کتاب پڑھتا تھا، میرے ساتھ اور 8 ساتھی اور بھی تھے، وہ سارے لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں مجھے ہی دی تھیں۔ کہا تھا کہ آپ زور سے پڑھتے ہیں، آپ حضرت کے قریب بیٹھ کر کے آپ ہی پڑھا کرو۔ تو کنٹینیو کتاب پڑھتا رہا۔ اچانک یہ خیال آیا تو ملاقات کے لیے حاضر ہوا، تو اس غم کا اظہار میں نے صرف کیا تھا کہ حضور جانے کی خوشی تو ہے ہی ہے، لیکن اس مجلس علم سے دور جانے کا غم بھی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ غم نہیں ہے، علم کے راستے میں تم چلے ہو، یوں سمجھنا کہ ہم وہاں پر بھی ہیں۔ اتنی بات کہی اور کہا جاؤ تم اپنے انتظام کرو، سامان باندھو۔ جمعرات کا دن تھا، اسی دن میں دلی سے ویزا وغیرہ کی ساری تیاریاں کر کے مدرسے پہنچا، جامعۃ الرضا آیا۔ جمعرات کے دن ویسی چھٹی ہو جاتی تھی مدرسے کی۔ میں یہ صرف تقریر نہیں کر رہا ہوں، میری آپ بیتی سنا رہا ہوں، اور اس مرشد کامل پر میں کیا تقریر کروں، ذرہ ناچیز کیا بولے گا۔ مجھ سے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد رہے ہیں۔ مدرسے میں جیسے ہی پہنچا، ظہر کی اذان سے پہلے کال آئی مدرسے میں کہ حضرت مدرسہ تشریف لا رہے ہیں۔ اساتذہ نے سب سے کہا کہ مسجد میں سب جمع ہو جاؤ، حضرت آ رہے ہیں۔
تو اس دن حضرت کا آنا اتفاقی تھا دوپہر کے وقت. سارے ظہر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے تو حضرت تشریف لائے. اپنے خادم محب گرامی میرے عزیز القدر یوسف ان کے ساتھ آئے، اور جیسے ہی جامعۃ الرضا میں آئے مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج کس مقصد سے آئے ہیں. قائد ملت شہزادہ حضور تاج الشریعہ علامہ اسجد رضا خان صاحب قبلہ بھی ساتھ میں تھے، حضرت کے صاحبزادے ساتھ میں آئے اور کہا کہ آج سارے طلباء کو جمع کرو، اساتذہ کو بھی جمع کرو. جب مسجد میں جمع ہوئے تو اندر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر کے بیان کرنا شروع کیا. کہا کہ آج ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے کہ جامعۃ الرضا کا الحاق جامعۃ الازہر سے ہوا ہے، ہمارا رابطہ جامعۃ الازہر سے ہوا ہے، اور ہمارے ہاں پڑھنے والے ایک ہونہار طالب علم میرے نام لے کر کے حضرت نے فرمایا کہ یہ جامعۃ الازہر جا رہے ہیں، اور کچھ نصیحتیں فرمائی. اپنے دور کا واقعہ بیان کیا کہ جب میں جامعۃ الازہر گیا تھا تو میرے ساتھ کیا معاملات ہوئے تھے. ایک آدھا گھنٹہ بیان فرمایا اور اس کے بعد کہا دیکھیں یہی مرشد کی خصوصیت ہوتی ہے، دل میں جو ہوتا ہے وہ جان لیا کرتا ہے. سارے لوگوں کے سامنے آپ نے اعلان یہ کیا کہ یہ ہمارے طالب علم ہیں، جامعۃ الرضا کی دستار بندی عرس رضوی میں ہوتی ہے جس کو ابھی 2 مہینے باقی ہیں، یہ اس سے پہلے ہی جا رہے ہیں، اس لیے میں گھر سے ہی عمامہ لے کر آیا ہوں، ان کی دستار بندی کر دوں. میں نے دستار بندی کا کوئی ذکر حضرت کے پاس نہیں کیا تھا، میرے دل میں یہ بات تھی کہ یہ دستار سے پہلے میں جا رہا ہوں. دستار کا مطلب ہوتا ہے عمامہ شریف باندھتے ہیں اور فارغ ہونے کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اس دن حضرت نے اس دن اعلان کیا، اساتذہ طلبہ سب کے سامنے مجھے عمامہ شریف باندھا، ایک عطر کی شیشی دی اور ایک دستی مجھے دیا، وہ سب رکھی الحمدللہ محفوظ. اتنا دینے کے بعد آپ رخصت کیے اور میں چلا گیا. میرے عزیزوں یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آج کھل کر کے سن لیں پوری اس تاریخ کو. جانے کے بعد میرا داخلہ حضرت کی ایما پر، حضرت کے مشورے پر ہی ہوا جامعۃ الازہر میں. داخلہ ہونے کے بعد پڑھنے لگا. چند دن گزرے تھے کہ حضرت سے رابطہ ہوا. ہمارے کرم فرما حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں، طارق حسن صاحب جدہ میں رہتے ہیں. ان کی بڑی احسان فرمائی ہمارے ساتھ رہی کہ ہمیشہ وہ فون لگاتے اور حضرت سے مجھے بات کرواتے. میرے طالب علمی کا زمانہ، بڑے خرچے نہیں کر سکتے تھے اس زمانے میں. اکثر ایسا ہوتا کہ ہر 1 دن بعد یا 2 دن بعد حضرت کی کال آتی صرف کتابوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ وہاں جاؤ اس لائبریری میں فلاں کتاب ڈھونڈو. میرا یہی کام تھا، صبح سے شام تک حضرت کو جن کتابوں کی ضرورت ہوتی وہ ڈھونڈ کر نکالتا. آپ کی پسند کیا تھی وہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہو گیا تھا. تقریباً 700 اور 800 سال پہلے کے فقہا کی کتابیں ڈھونڈتے تھے ہمیشہ. اور صرف میں تاریخ وفات بتا دوں کہ یہ اس زمانے کے محدث کی لکھی ہوئی کتاب، نکلواؤ اسے، اس دکان سے خرید لو. تو 2 مہینے کے اندر تقریباً 1 لاکھ کے قریب کی کتابیں خرید چکا تھا. میرے اپنے پیسے نہیں، حضرت کے ہی پیسے. کتابیں خرید کر کے 4 کارٹون بن گئے بڑے بڑے. اس وقت اب ان کتابوں کو بھیجنے کی بات آئی کہ حضرت کو کتابیں اتنی خریدوائے ہیں، اب بھیجنا ہے بریلی شریف مصر میں. تو میں نے فون کیا کہ یہ بھیجنے کے لیے کیسے کریں. جا کر کے شپ کا معلوم کر کے آیا، پتہ چلا کہ جہاز میں ڈالیں گے تو 1 مہینے کے بعد آ کر ملتی ہیں، اور کبھی یہ لوگ کسٹم والے پریشان بھی کرتے ہیں. اور پھر کارگو کا ہم نے معلوم کیا، اس کے بھی بڑے خرچے تھے. کتابیں جتنی کی نہیں تھی اتنا بھیجنے میں خرچہ تھا. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو طارق حسن صاحب سے میں نے پوچھا کہ کتابیں کیسے بھیجواؤں. کہا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں. حضرت کو فون لگایا گیا. اس وقت حضرت نے فرمایا کہ اس سے کہو سلمان کو کہ وہ خود ساتھ میں لے کر عرس رضوی میں آ جائیں. عرس رضوی 4 دن باقی تھے. اعلیٰ حضرت کا عرس آنے والا ہے، 4 دن باقی تھے. کہا کہ وہ ٹکٹ نکالے اور ساتھ میں ہی وہ کتابیں لے کر بریلی آ جائیں. میری خوشی کی انتہا نہیں تھی. ٹکٹ یہیں سے آیا
اور میں اپنے ساتھ وہ کتابوں کو کارگو کروایا، ساتھ میں لے آنے میں خرچے کم تھے۔ دلی پہنچے، دلی پہنچ کر وہ کتابوں کو کسٹم سے کلیئر کروایا۔ دلی سے بریلی کا سفر بڑا دقت کا تھا، کھڑے کھڑے 6 گھنٹے سفر کرنے پڑے۔ بہرحال وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب گھر پہنچا، حضرت جاگ رہے تھے انتظار میں کہ کتابیں مصر سے آ رہی ہیں۔ جب پہنچی وہ اتفاق ایسا تھا کہ وہ کارٹون پانی لگ کر پھٹ بھی گئے تھے۔ پیش کیا کتابیں، ایک ایک کتاب تقریباً 1:30 بجے تک ہر کتاب کو کھول کر دیکھتے رہے اور جمع کرتے رہے۔ اس کے بعد کہا کہ جاؤ مدرسے میں جاؤ، کل جلسہ ہے عرس رضوی کے اسٹیج پر، وہاں پر سارے عرس میں شریک رہو اور اس کے بعد پھر واپس جانے کا دیکھا جائے گا۔ کھانا کھلائے بھیجے۔ جب میں جامعۃ الرضا میں پہنچا، عموماً کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، اس زمانے میں جو ایک بار ہندوستان سے جامعہ ازہر کے لیے جاتے ہیں طلبہ، وہ 4 سال کے بعد واپس آتے ہیں، 4 سال کے بعد واپس آتے ہیں۔ اور میں گیا تھا، ابھی 4 مہینے نہیں ہوئے تھے، واپس آیا تو صبح صبح کے وقت میں اپنے پرانے کمرے میں داخل ہو رہا ہوں، میرے ساتھی سب سوئے ہوئے تھے اور انہوں نے جیسی میری آواز سنی اٹھے۔ اس میں تو کچھ ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے پکڑ کر کے بھی دیکھا کہ حقیقت میں آیا ہے کہ خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مصر سے کوئی اتنی جلدی آتا نہیں۔ بہرحال حضرت کی کرم فرمائی تھی کہ دوبارہ بلایا، اور اس کے بعد وہ دن ایسا تھا کہ وہ دستار بندی کا دن تھا۔ ہمارے جتنے ساتھی تھے ان کی دستار ہو رہی تھی اس دن۔ ظاہر سی بات ہے دستار کی تیاریاں بہت پہلے سے ہوتی ہیں جامعۃ الرضا میں، جیسے جبہ سلانا، ان کے امامے لانا، یہ سب مسئلے رہتے ہیں۔ میں تو اچانک ٹپکا ہوا تھا، میرا تو نام بھی نہیں تھا کیونکہ لے کر کے جا چکا تھا۔ اس دن جلسے میں آئے، اور جلسے میں رات کو جب اسٹیج پر ہم بیٹھے تھے، اب میرے ساتھیوں کے نام کا اعلان ہو رہا تھا، جو مفتی کورس میں پہلے 7 طلبہ تھے، 7 یا 8 تھے، ان کے نام کا اعلان ہو رہا تھا۔ تو اعلان کرنے والے ہمارے استاد نے میرے نام کا بھی اعلان کیا کہ یہ بھی واپس آئے ہوئے ہیں دستار بندی کے پروگرام میں، لیکن نہ وہاں میرا جبہ تھا نہ میرا امامہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس میں ان کی غلطی نہیں تھی، یہ تو میں اچانک آیا تھا، تو اس وقت میرا نام کا اعلان تو ہوا کہ ان کی بھی دستار بندی ہے۔ تو اس وقت حضرت کو ان کے داماد حضرت علامہ مفتی شعیب رضا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ وہ بھی ہمارے بڑے مشفق تھے۔ کان میں حضرت سے انہوں نے کہا کہ ان کو بھی دستار دی جائے، امامہ نہیں آیا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ کا اپنا نکال کر کے دے دو۔ مفتی شعیب رضا صاحب نے اپنا امامہ دیا، اور پھر اسٹیج پر حضرت نے پکڑا اور پھر مجھے دے دیا امامہ شریف۔ سر پر وہ ایک لپیٹا باندھتے تھے اور دے دیتے تھے۔ اس دن میرے فخر کی اور کوئی بات نہیں رہ گئی۔ ایک بار کیا دل میں سوچا تھا کہ میری دستار سے پہلے جا رہا ہوں، جانے سے پہلے بھی دیا، اور واپس بلا کر رسم کے اعتبار سے جو ہوتی وہ بھی دیا، وہ بھی مجھے ملی۔ میرے ساتھی جتنے بھی تھے وہ بہت رشک کرتے تھے۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، دستار بندی مل بھی گئی، رسماً جو ہوتی تھی وہ بھی مل گئی، اور پہلے حضرت کی عنایتوں سے تھی وہ بھی ہو گئی۔ عرس ختم ہوا۔ عرس ختم ہو کر کے دوسرا دن تھا، مجھے واپس اپنے وطن آنا تھا، میرے والدین وغیرہ سے ملاقات کر کے 8 دن کے بعد مجھے واپس مصر جانا تھا۔ تو میں جب آخری دن عرس کے 2 دن کے بعد حضرت سے اجازت لینے کے لیے گھر پہنچا کہ حضور اجازت دیں، میں کرناٹک جا کر 8 دن کے بعد پھر جاؤں گا مصر۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، جانے کا ٹکٹ وغیرہ سب چیزیں وہ بھی حضرت کی ہی تھیں، کیونکہ کوئی طالب علم اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، اس زمانے کی یہ مہنگی ٹکٹ ہے۔ دوپہر کا کھانا میرے سارے ساتھی موجود تھے، حضرت کے گھر میں کھائے، اور اس کے بعد جب میں جانے لگا تو حضرت نے اپنے گھر میں ایک شہزادے کو جو خاندان کے ہیں ان کو کہا کہ میاں جاؤ اندر سے کوئی چیز منگوائی، اور منگوا کر کے پھر میں نے دیکھا وہ حضرت کی اپنی شیروانی تھی، پورا بڑا جبہ تھا۔ کہا کہ یہ پہن کے دیکھو تمہیں آتی ہے نہیں۔ میرے پاس
اس وقت بولنے کے لیے الفاظ تک نہیں تھے۔ قاضی القضات فی الہند تاج الشریعہ اور بدر الطریقہ، انہوں نے اپنی شیروانی عطا کی، میں نے اٹھا لیا کہ حضور یہ دیکھنا کیا ہے، آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یہ دیکھنا کیا ہے، یہ تو سر پر تو ضرور آئے گی۔ ہم نے لیا اور اس کے بعد حضرت نے کہا پرسوں رات میں تمہیں وہاں جبہ نہیں ملا تھا اس لیے میں دے دیا، سٹیج پر جو جبہ نہیں دیا گیا تھا میرے عزیزوں، انہی کے جد امجد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دی ہیں۔ رسول پاک کی شان میں انہوں نے کہا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس خاندان کو بھی وہ صفت عطا کی ہے کہ وہ بے حساب لوگوں کو نوازتے رہے۔ یہ میری آپ بیتی صرف میں نے اس لیے عرض کیا کہ پیر ہو تو روشن ضمیر ہو، ایسا ہو کہ جو لوگوں کے دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہو، یہ نہیں کہ جس کے ہاتھ میں موٹی رقم دیکھے اسے اندر کر لے اور جس کے پاس خالی ہاتھ ہے اسے باہر سے ہی مسافہ کر کے بھیج دے۔ کبھی اس پیر کامل کو ہم نے اس طرح سے نہیں دیکھا۔ بنگال اور بہار سے آنے والے کئی غریب مسلمان ایسے تھے جو یہاں حضرت کے پاس آتے، ان کے لیے بھی ملاقات ویسی ہی تھی جو بڑے بڑے امیروں کے لیے ملاقات کا وقت تھا، سب کے لیے یکساں وہ پیر و مرشد تھے۔ ابھی کی بات ہے، حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا خان صاحب ہبلی تشریف لائے تھے، ابھی چند مہینوں قبل کی بات ہے، میں خود بھی حاضر تھا، ایئرپورٹ میں استقبال کے لیے میں حاضر رہا، تو حضرت کو میں نے گل پوشی کی اور اس کے بعد استقبال کر کے باہر لے آئے، تو حضرت سے میں نے ادباً یوں عرض کیا کہ حضور آپ کا ہبلی پہلی مرتبہ آنا مبارک ہو۔ میرے علم میں تو یہی تھا کہ حضور اسجد میاں صاحب پہلی مرتبہ ہبلی آئے، حضرت حضور تاج الشریعہ تو کئی مرتبہ آئے، خود ایک بار میری دعوت پر بھی تشریف لائے تھے، فخر اظہر کانفرنس ہبلی میں ہوئی تھی، اس وقت حضرت 2009 میں تشریف لائے تھے۔ اسجد میاں صاحب جب تشریف لائے تو میں نے ایسے اخلاقاً کہا کہ آپ کا پہلی مرتبہ ہبلی آنا مبارک ہو، تو اسجد میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبال، انہوں نے کہا نہ مولانا پہلی بار نہیں، یہ دوسری بار آیا ہوں۔ کہا کب آپ آئے تھے؟ کہا آج سے 35 سال پہلے۔ کہا ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا میں 35 سال پہلے ابا کے ساتھ آیا تھا، حضور تاج الشریعہ کے ساتھ۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ میں والد گرامی حضور تاج الشریعہ کے ساتھ ہبلی کے لیے آیا تھا آج سے 35 سال پہلے، تو وہ سفر انہوں نے خود اپنی زبان سے بتایا کہ وہ سفر بڑا کٹھن تھا کہ ابا ممبئی سے چلے تھے ایس ٹی بس میں بیٹھ کر، لال بس میں بیٹھ کر کے ناسک تک آئے تھے، ناسک پہنچنے کے لیے 8 گھنٹے لگے تھے، 8 گھنٹے ناسک پہنچے، اور ناسک پہنچ کر کے وہاں سے پھر دوسری گاڑی لیے، ناسک سے پھر پونا وغیرہ کا سفر کیے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اور 8 گھنٹے ہیں پونا سے۔ یہ آج کے زمانے میں 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 8 گھنٹے لگے، اور اس کے بعد پونا پہ آ کر کے نہ کوئی گاڑی تھی، کچھ بھی نہیں۔ دوسرا دن تھا حضرت کو ممبئی سے نکلے ہوئے گورنمنٹ بس میں سفر کرتے ہوئے، فرماتے ہیں کہ میں ابا کے ساتھ تھا، اس وقت میری داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی۔ دوسرا دن آیا اور دوپہر ہو گئی، اس وقت ہبلی والوں کو ہم نے بہت ادھر ادھر سے فون ملایا، تو وہاں سے بات آئی کہ ابھی کوئی گاڑی بھی نہیں آتی ہے، آدھا آپ یہاں سے کوئی گاڑی کر کے آئیں، آدھا ہبلی والے کوئی گاڑی لے کر کے آئیں گے۔ تو پھر وہاں سے کوئی کرائے کی گاڑی کیے، اور وہ بیچ میں 4 مرتبہ رکی خراب ہو کر حضرت کو لے کر کے، اور تقریباً رات ہو گئی، رات کے 12-1 بجے بیچ راستے میں رہے۔ حضرت نے خود ہی اپنا سفر بتایا، اور اس کے بعد صبح کے قریب ہبلی والوں کی ایک کار آئی، اور وہاں سے اس کار میں لے کر کے دوسری شام کو ہبلی پہنچے۔ کنٹینیو 48 گھنٹے کا سفر کر کے گئے تھے، 48 گھنٹے کا سفر فرما کر وہاں کس لیے گئے تھے؟ تبلیغ اسلام کی خاطر، لوگوں کو عشق رسول کا جام پلانے کے لیے۔ یہ لوگ آج جو ہم نے دیکھا ہے حضرت کو پلین کا سفر کرتے ہوئے،
کچھ ایسے بدبخت ہیں جو حضور تاج الشریعہ کے سفر کو لے کر کے سوال کرتے تھے، بڑے آرام دہ ان کے سفر ہوتے ہیں۔ تم نے ان کی جوانی کو دیکھا کہاں ہے کہ کس کس طرح کا کیسا وہ سفر کرتے تھے؟ ان کے شہزادے گواہ ہیں آج 48 گھنٹے یا 50 گھنٹے کا سفر کر کے وہ ہبلی جیسے علاقے میں گئے ہیں۔ وہاں پر ایسے لوگ کہ دیہاتوں سے لوگ آئے ہوئے، انہیں تو وہاں سلیقہ تک نہیں تھا۔ جہالت آج بھی بہت بھری ہوئی ہے کرناٹک کے بہت سارے علاقوں میں۔ ان علاقوں میں تبلیغ اسلام فرمایا، لوگوں کو سنیت کا جام پلایا، اور کبھی کبھار وہاں 8 دن تک رکتے تھے، جبکہ یو پی والے جانتے ہیں انہیں ساؤتھ کا کھانا راس نہیں آتا ہے۔ ساؤتھ اور نارتھ کا بڑا فرق ہے، شمال جنوب کا بڑا فرق ہے۔ وہ سارے کھانے بھی برداشت کرتے، چاہے اس وقت حضرت کو جو کھانا دیا جاتا، جس گھر میں ٹھہرایا جاتا ٹھہرتے تھے۔ ان بزرگوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہر جگہ عام کیا جائے، میرے آقا کی محبت کو ہر جگہ پھیلایا جائے۔ 2009 کی بات ہے جب میں نے حضرت کو دعوت دیا تھا، اس وقت تو کثیر مشاغل تھے، باہر کے سفر، ہر جگہ کے سفر۔ میں نے صرف ایک بات کہی تھی کہ حضور یہاں پر قادیانیت پھیل رہی ہے، گاؤں گاؤں میں قادیانی آ رہے ہیں، آپ کی ضرورت ہے۔ اسی وقت حضرت نے کہا کسی سے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، میں آتا ہوں، جو تم تاریخ طے کرو اس میں ساری ٹکٹ بنو۔ میں نے ٹکٹ بنائے، میں نے پوسٹر بنائے، یہ ساری چیزیں میں طالب علمی کے زمانے میں سوچتا ہوں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، لیکن حضرت ایک بچے کی بات پر اتنا لمبا سفر کیا، دلی سے ممبئی، ممبئی سے بلکہ اس وقت غالباً بنارس بھی گئے تھے، وہاں سے پھر ممبئی، ممبئی سے پھر ہبلی کا سفر۔ یہ تمام سفر صرف ایک بات پر، ایک بچہ بلایا ہے، لیکن کس بات پر کہ قادیانیت کا یہاں پر زور پکڑ چکا ہے اور یہ پھیل نہ جائے، یہ فکر امت ہوا کرتی تھی ان بزرگوں کی۔ آج لوگ اپنے ایک گوشے میں بیٹھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا بہت بڑا کام کی۔ ان بزرگوں کی محنت اور ان کی قربانیوں کو ہم میں سے کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنی جوانیاں اس میں کاٹ دی، کتنے مہینوں سفر میں گزار دیا۔ عزیزان گرامی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو انہوں نے اپنے اوقات وقف کیے، اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ ان کا رعب اچھوں پر قائم کیا، چاہے وہ وقت کے سلاطین کیوں نہ ہو، وقت کے کوئی بڑے سے بڑے عامل کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو۔ حق بات بولنے کی ایسی جرت اللہ نے آپ کی زبان میں رکھی تھی۔ مصر کی بات میں بتاؤں، ہم تو رعایت کر جاتے ہیں، ارے رہنے دو بعد میں بولا جائے گا، ہم تو رعایت کر لیتے ہیں۔ حضرت کا معاملہ ایسا تھا کہ مصر تشریف لائے، جب ایک بڑے محدث ہیں جو جامع ازہر میں بخاری کا، مسجد جامع ازہر میں بخاری شریف کا درس دیتے ہیں، وہاں کا ماحول میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کے علماء بھی سوٹ بوٹ پہنتے ہیں، کیونکہ ایک کلچر ایسا بن گیا ہے۔ ترکی میں بھی حافظ قرآن بھی ایسا ہوتا ہے، سوٹ بوٹ پر ہوتا ہے، ان کا ایسا کلچر بن گیا ہے، ماڈرن کلچر، یورپین کلچر کو انہوں نے اپنا لیا اور اس کو وہ عیب نہیں سمجھتے۔ علماء بھی اس لباس میں آتے ہیں، کئی ایسے مصر میں جامع ازہر کے استاد وہ ٹائی سوٹ بوٹ میں ہی آتے تھے، جبکہ وہ بڑے بڑے عالم ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے فقہ کی کتابوں کے ماہر ہیں۔ حضرت کے جب وہاں جانے کے وقت ایک بڑے استاد ہیں جامع ازہر کے، مسجد جامع ازہر کے، وہ حضرت سے ملاقات کے لیے آئے، جو بخاری کے بڑے استاد تھے، وہ سوٹ بوٹ اور ٹائی میں تھے، ان کے ہزاروں کی تعداد میں وہاں شاگرد ہیں، کئی شاگرد ہیں ان کے علماء، وہ حضرت کے بغل میں آ کر کے بیٹھے، اور اس وقت کان میں حضرت کے خلیفہ نے کہا کہ حضور یہ جو بڑے محدث آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں یہ ٹائی پہن کر کیا ہے؟ حضرت نے اسی وقت برجستہ کہا، ساری رعایت کچھ نہیں، ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا آپ نے ٹائی پہن رکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا اس کو اتار دیں، یہ شعار نصارہ ہے، یہود و نصارہ کے شعار میں سے ہے اور یہ حرام ہے۔ جبکہ وہ خود ایک بڑے فقیہ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے تحقیق کیا ہے، میری بھی ایک کتاب ہے کہ یہ شعار نصارہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو محفل میں کہنا تک کہا، لیکن حضرت نے کہا میری اس بات پر تحقیق کے ساتھ ایک کتاب ہے۔
حضرت نے بھی اس پر ایک کتاب لکھی، ٹائی پہننا حرام ہے۔ اسی وقت انہوں نے گلے سے ٹائی نکالی اور کہا میرا موقف جو بھی ہے لیکن میں اس عظیم عالم کا احترام کرتے ہوئے اس کو ہٹاتا ہوں۔ احترام کرتے ہوئے انہوں نے ہٹایا۔ میرے عزیزوں، انہوں نے کبھی حق بات کہنے میں کسی کی رعایت نہیں کی۔ ٹائی پہننا حرام ہے تو آپ نے اس وقت حرام لکھا اور فتویٰ صادر کیا، چاہے وہ اسکول میں ہو، کالج میں ہو، کہیں پر بھی ہو، مسلمان کے لیے حرام ہے تو حرام ہے۔ آپ اسی موقف پر قائم رہے۔ آج لوگ ہیلے بہانے کر کے ان میں راستے نکال لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، حضور تاج الشریعہ کی جو تحقیقات تھی اس کو عرب کے علماء نے بھی تصدیقات میں لکھا ہے، اس پر تصدیقات ثبت کی ہیں۔ آپ کو یہ بھی میں عرض کروں کہ آج میں آخری باتوں کی طرف آتا ہوں کہ ایک ماحول جو آج دکھ رہا ہے، حیرت ہوئی مجھے یہ سن کر کے کہ حضور تاج الشریعہ کا عرس مبارک آج بریلی شریف میں چل رہا ہے بڑے دھوم دھام سے، لاکھوں کی تعداد آج پھر بریلی میں جمع ہے۔ برسوں سے روایت ہے ہماری سنیوں کی کہ اعلیٰ حضرت کے عرس میں جو بریلی میں پہنچتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں پہنچتے ہیں۔ اتنے سال گزر گئے آج تک کسی عرس میں کوئی حادثہ نہیں، کوئی حادثہ یا کوئی انہونی۔ میں انہی ڈپارٹمنٹ والوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ کوئی تمہاری تاریخ میں ہے تو لا کر کے دکھا دو۔ اسلامیہ انٹر کالج ایک میدان ہے بریلی شریف کا، اتنا بڑا میدان ہے کہ سارے لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں۔